بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام بہن بھائیوں کو، ہمارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین کرام، خواب کیا کہتے ہیں خوبصورت پروگرام کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے دیکھے گا خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے ٹی وی اسکرینس پر اپنا ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اچھے سچے خواب سوچ کے لکھ کے رکھیے، ہمیں پروگرام میں جوائن کیجئے، سنائیے، ہم سب بتائیں گے شرعی حوالوں سے آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں پانی میں، دریا میں، یا بہتے دریا کو دیکھتے ہیں، یا کھڑے پانی کو دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی خواب میں دریا کو دیکھے، بہتے پانی کو دیکھے، تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو بہت سے خواب دیکھنے والے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کتابوں میں بھی کافی کچھ موجود ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ لائیو پروگرام کے ذریعے مفتی محمد سہیل امجدی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ تو آج مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے دریا بہہ رہا ہے یا دریا نظر آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ بھی سنیے، میں بھی چاہتا ہوں صاحب کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے اگر کوئی دکھتا ہے دریا، یا دریا بہہ رہا ہے، یا دریا میں کھڑا ہے، تو اس کیا تعبیر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ایک بڑا ہی معلوماتی ٹاپک چھیڑا ہے، اور اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ جی لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بہت معلومات حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، دریا کو اگر دیکھا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یا تو وہ دریا کا پانی پی رہا ہے، دریا پانی پی رہا دریا ہے، کا پانی پی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی پھر ڈائمنشنز ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو، یا پھر دریا کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر دریا کے اوپر ہے۔ 3 صورتیں ہیں۔ اب تینوں کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں تو دریا کا پانی اگر اس نے پیا ہے اور وہ دریا کا پانی بالکل صاف ہے اور گدلا بھی نہیں ہے، اچھا اب یہاں دریا سے مراد سمندر بھی ہو سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ بحر کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بحیرہ مردار، تو وہ سمندر ہی ہے، دریا نہیں ہے وہ۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ پانی گدلا بھی نہیں ہے، پانی میں موجے بھی نہیں ہیں، پانی بالکل صاف شفاف ہے۔ تو جتنا پانی اس نے پیا ہے تو اس کی مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی اس کی ملک میں کوئی چیز عطا فرمائے گا۔ اچھا جی جی ٹھیک ہے، جی، اور وہ دنیا میں جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ خوشی اور شادمانی میں زندگی بسر کرے گا۔ دیکھیں، تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن تعبیر بالکل چینج ہوتی ہے۔ اچھا میں پھر عرض کر دوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو دیکھے اس کو بولے کہ تعبیر میری یہی ہے، اسے پوچھ لینا چاہیے، تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب اگر پانی پیا ہے، پانی گدلا ہے یا میلا پانی ہے، یا پانی میں تلاطم ہے، امواج ہیں، موجیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس نے پانی پیا ہے اتنا ہی غم اور اسے رنج پہنچے گا۔ اوہو، ایک طرف سے انعامات اکرامات ہے، ایک طرف غم آ گئے، گدلے پن کی وجہ سے اور تلاطم کی وجہ سے۔ جی ٹھیک جی، گدلا پن، تلاطم، بہت سا اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک نا، بہت زیادہ اس میں اشارہ ہے۔ صحیح۔ اچھا اب پانی کے اندر ہے، یعنی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے آپ کو پانی کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اچھا پانی اگر بالکل صاف پانی ہے تو جتنا اندر ڈوبا ہوا ہے اس کی مقدار وہ اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ اچھا، جس فیلڈ میں ہے نا، اگر وہ کسی خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، اگر وہ حکومتی امور میں ہے تو اتنا زیادہ اس میں غرق رہے گا، مشغول رہے گا، صحیح، مصروفیت رہے گی۔ جی۔ اور اگر وہ پانی گدلا ہے اور امواج بھی ہیں، پانی گندا ہے اور موجے بھی ہیں، تو خدا نہ خواستہ پھر ایسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے کہ جو پریشانی اس کے لیے تباہ کن ہوگی۔ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسری چیز کہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، کشتی میں ہے یا چل رہا ہے؟ کشتی میں نہیں ہے، اچھا، پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ کشتی کی بھی دوسری تعبیر ہے۔ اچھا جی جی، اس کا الگ عنوان ہے، انشاءاللہ ہم قائم کریں گے، عرض کریں گے اس پر بھی، کیونکہ یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اچھا پانی کے اوپر چل رہا ہے، اپنے آپ کو خواب میں دیکھا پانی کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے تو اس فیلڈ کے چاہے اونر کیوں نہ ہوں اس کے فرما بردار رہیں گے۔
اچھا جی کامیابی ملے گی، یہ صاف دریا کی بات. نہ صرف کامیابی ملے گی بلکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی اونرز ہیں اس کی اتنی بات مانیں گے، اس کی کوئی بات کو رد نہیں کریں گے. صحیح. جی اور اگر وہ حکومتی امور میں ہے تو یہاں تک کہ حکمران بھی اس کی ہر بات مانے گا. اچھا اچھا، دریا بھلے وہ گدلا ہو یا وہ صاف ہو، اس سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ دریا کے اوپر ہوگا. ماشاءاللہ. اس بات کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن فی الوقت میں بتایا گیا کالرز موجود ہیں، شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی سچا محمد ہاشم لیاری سے بات کر رہی ہوں میں. جی میری بہن، بہت دیر مجھے بعد آپ کی حاضری ہوئی ہے. جزاک اللہ ہو، مفتی صاحب کو آج کی بہت بہت مبارک جزاک ہو، اللہ بہت خیر. دعائیں کی ہمارے لیے سب کے لیے، جزاک اللہ. اور دوسری بات یہ، مجھے 2 خواب سنانے تھے، ایک والد محترم کا ہے اور ایک میرا ہے نا. جی تو خواب میں پہلے والد صاحب کا سنا دوں کہ والد صاحب نے خواب میں دیکھا شاہ تراب الحق صاحب ہے جو ہمارے پیر و مرشد ہے، وہ تشریف لائے گھر میں، گاؤں تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے. جی تو وہ باتیں کرتے کرتے بابا سے ادھر یعنی آنکھ ان کی لگ گئی. تو آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر میں ہمارے بھائی ہے جو ابھی 30-35 سال کے ہیں، تو والد صاحب بولتے خواب میں وہ 4-5 سال کے تھے، داڑھی سے کھیل رہے تھے شاہ صاحب کی. تو داڑھی ہلکی سی کھینچی تو شاہ صاحب مسکرائے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا خواب نے نوٹ کیا. کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے. مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہیلو. جی آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں پلیز. ہیلو. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن کی آواز بند ہے. اچھا جی اب آپ سنائیے، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ ہیلو. کہاں سے بات کر رہی ہیں، کون؟ وہ میرا خیال ہے وہ ٹی وی کی آواز بند نہیں کر پا رہی ہیں اور ڈسٹربنس ہو رہی ہے. میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب پروگرام میں شامل ہو جائیں، جب میں آپ کو سلام کروں اس میں آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں یا ہو چکی ہیں، تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ میری بہن ہماری لائیو آواز سن رہی ہوتی ہے، ٹی وی سن رہی ہوتی ہے، کنفیوژن میں وہ جواب نہیں دے پاتے. بہرحال ابھی ناظرین اس ناکام کال کے ساتھ ہی آپ جائیں گے، ایک وقفے میں ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس کی ابتدا بھی آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی میں نے نا خواب دیکھا. آواز آ رہی ہے جی میری؟ میری بہن آپ کی آواز آ رہی ہے. پہلے یہ بتائیے آپ کون، کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے نا ذرا زور سے خواب میں بات کریں. دیکھا. اچھا ذرا زور سے اونچی آواز میں بولیے گا پلیز، آواز بہت کم آ رہی ہے. جی جی میں نے کہا میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے نا خواب دیکھا ہے کہ خواب میں اپنی امی کے گھر ہوں تو آسمان پہ بالکل بھی کالا سا دھواں ہوتا ہے، بہت زیادہ دھواں. آسمان پہ اور کالا دھواں دھواں میں، دیکھا آپ نے؟ جی ہاں جی دھواں ہے، اور دھوئیں میں نا ذرا اونچی مگرمچھ آواز بھی میں ہے. بات کریں، صاف. اچھا دھوئیں میں کیا مگرمچھ دیکھے آپ نے؟ ہاں دھوئیں میں مگرمچھ بھی ہے، اور بھیڑ ہے وہ بھی گردن تک نظر آ رہی ہے، اور ہرن کیا ہے، ہے؟ یہ جانور نہیں بھی اس میں ایک ہے. منٹ، گردن سے کیا نظر آ رہی ہے؟ میں نے کہا دھوئیں میں نا جانور نظر آ رہے اچھا ہیں. ایک جانور مگرمچھ دیکھا ہے اور ہرن ہے. اور ہرن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ پریشانی میں تو نہیں ہیں آپ؟ جی میری بہن آپ کو کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے؟ کسی مشکل میں تو نہیں ہے؟ میرا چھوڑ دیں. رابطہ نہیں ہو رہا. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. رابطہ نہیں ہو پا رہا. جی السلام علیکم. السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. میں علینا اکرم بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری نا خالہ سچ میں عمرہ پہ گئی ہوئی ہیں تھوڑے دن پہلے. تو میری امی نے آج دوپہر کو خواب دیکھا ہے کہ خالہ لوگ واپس آ گئے ہیں عمرہ سے، اور ہم لوگ ان کی دعوت کر رہے ہیں. اچھا. لیکن جس گھر میں دعوت ہو رہی ہے نا وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہ بہت بڑا ایک گھر ہے. اور امی نے وہاں پہ دیکھا ہے، امی کو نا خیال آتا ہے کہ میں اپنا دوپٹہ دھو رہی ہوں، سر پہ لیا ہوا ہے. وہ جب دوپٹہ دھونے کے لیے برتن ڈھونڈنے جاتی ہیں نا، تو وہاں پہ جہاں پہ برتن ڈھونڈنے جاتی ہیں وہاں پہ نا ایک چھوٹا سا کتا ہوتا ہے، مطلب کتے کا جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. تو وہ نا اسے دیکھ کے نا بھگا دیتی ہیں. تو وہ کتا پہلے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ پھر واپس آتا ہے اور واپس آ کے نا میری امی کو کاٹ لیتا ہے، کافی زیادہ کاٹتا ہے. تو میری امی اسے مارنے کے لیے نیچے سے چھڑی اٹھانے لگتی ہیں. تو وہ نا جب چھڑی اٹھانے لگتی ہیں تو کتا ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میری بہن، آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئی، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ آواز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی وعلیکم ہیں۔ السلام۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے بتائیے؟ میں سونیا بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ ایک تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے میں جاتی ہوں تو مجھے اس درخت کے نیچے سایہ محسوس ہوتا ہے۔ پہلے وہ درخت زمین پر جھکا ہوا ہے، لیکن جب میں جاتی ہوں نا تو وہ درخت اوپر کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی جھوم جاتا ہے۔ اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میری جو بہن ہے نا، اس نے میرے لیے یہ خواب دیکھا ہے۔ جی اس سے یہ خواب دیکھا ہے کہ نا، بلکہ اس نے یہ خواب اپنے لیے دیکھا ہے کہ وہ اس نے نا چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کی ایک چوڑی جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے بائیں ہاتھ کی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور تیسرا میرا ایک مختصر کا خواب ہے، اس میں میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا مجھ سے میرا رشتہ نہیں، ہو گیا دوسرا کسی جگہ خواب پر۔ انہوں نے آپ کے لیے دیکھا ہے؟ اپنے نہیں لیے؟ یہ دونوں خواب اس نے اپنے لیے دیکھے ہیں، یہ خواب اس نے میرے لیے دیکھا ہے۔ اب جو آپ بتائیں گے وہ آپ کے لیے دیکھا ہے۔ جی جی جی، اس نے دیکھا ہے کہ میرا نا ہماری فیملی میں نا یہ مطلب رشتہ ہو گیا اور آسمان پر میرا نکاح ہو گیا۔ نہیں، آپ نے آپ کے لیے دیکھا کہ آپ کا رشتہ ہوا اور آسمان پہ رشتہ ہوا ہے۔ آسمان پر نکاح ہو گیا، ہماری فیملی میں یہ دو فیملیاں ایک ساتھ اکٹھی ہوئی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ دونوں بہنیں میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں؟ جی انمیرڈ۔ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ جی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے رشتہ عطا فرمائے، ہم سب دعا کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ہلو، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، جی الحمدللہ۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ثانیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ اچھا جی، میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر میرا خواب یہ تھا کہ میں خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ مطلب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، میرے مطلب کسی کی بھی مطلب ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور دوسرا پھر اسی دن مطلب میرے نزدیک جو مسجد ہوتی ہے اس میں اعلان ہوتا ہے کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے کسی پرسن کی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، آپ ایک دن پہلے خواب میں دیکھتی ہیں، اگلے دن واقعی ایسا میں ہو جاتا اسی ہے؟ رات میں دیکھتی ہوں کہ خواب ہے، تو پھر صبح اٹھتی ہوں ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم پہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ حقیقت میں ہوتا ہے؟ جی حقیقت میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا جس کی ڈیتھ آپ دیکھتی ہیں اسی کا اعلان ہوتا ہے، کسی اور کا اعلان ہوتا ہے؟ نہیں سر، وہ تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ مسجد میں کس کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ کوئی مطلب میرے خواب میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ اچھا کسی کی آپ death ہو۔ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں؟ جی میں نماز پڑھتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی ایسا ہے کہ جو آپ دیکھتی ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے؟ جی سر، میں جو ہے نا کافی ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی فیلنگ آتی ہے نا، جیسے ابھی لائٹ چلی جائے گی مطلب دن میں، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں سوچتی ہوں رات میں کہ صبح لائٹ چلی جائے گی، تو وہ سچی پورا ٹھیک ہے، دن ٹھیک ہے، لائٹ نہیں ہوتی، تو ٹھیک اس طرح ہے۔ میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ آپ نہ سوچا کریں اس طرح، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے میری بہن، اللہ آپ کو اور روحانیت عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا اور میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو روحانیت والے معاملات لگ رہے ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس پہ جب جواب دیں گے تو بات کریں گے۔ جی ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم آمین۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے گا؟ سر میں صفیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ مفتی صاحب کا بھی حج کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اچھا ماشاءاللہ، میں ریگولر کالر ہیں جی۔ آپ اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے خواب میں ابو مسنون کو دیکھا اور وہ آم کھا رہے ہیں، بہت خوش ہیں، تو وہ میری بہن سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں آؤ مٹھائیاں خرید کے دیتا ہوں، تم بھی کھاؤ اور اپنی بہنوں کو بھی دینا۔ تو سر میری بہن سے کہتے ہیں کہ جی ابو مرحوم میں خود آپ بھی کے کھاؤ اپنی ساتھ بہنوں کو بھی دو۔ مجھے مٹھائیاں خرید کے دیں۔ اچھا، ابو مریم نے ٹافیاں اور آم وغیرہ بہت دیے آپ لوگوں کو، کہا خود بھی کھاؤ بہنوں کو بھی کھلاؤ۔ جی سر یہی ہے۔ چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ابھی وہ میں نے کال کی تھی نا، خواب میں میں نے کہا تھا آسمان پہ میں نے کالا دھواں دیکھا ہے جی۔ اور دھوئیں میں جانور دیکھے تھے اور گھر میں بھی پانی کالا بھرا ہوا ہے۔ کالا تو پانی؟ ہاں جی کالا پانی بھرا ہوا ہے۔ اچھا، تو ہم نے آپ سے پوچھا لیکن آپ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی کہ کوئی پریشان ہیں آپ؟ جی کیا پوچھا؟ گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو یا آپ کے گھر والوں میں کسی کو؟ جی نہیں کوئی خاص تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب پورا ہوا اور انشاءاللہ مفتی آپ بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو جی میری بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ بتائیے گا۔
मैं कानपुर कटोरा से। अच्छा, अब अपना ख्वाब बयान कीजिए प्लीज। मैं ज्यादा कर मुर्दे देखती हूँ। मुर्दे देखती हैं आप ज़्यादा? कितनी उम्र है? हाँ, मेरे घर में बैठे हैं या खाना खाते हैं या ऐसे हंसते हैं मेरे साथ, ज्यादा नॉन ही होते हैं, ज्यादा। नॉन होते हैं? अच्छा, वो मुर्दे जो हैं आपके जानने वाले होते हैं या ऐसे अननोन होते हैं? कुछ जानने वाले होते हैं, कुछ जानने वाले नहीं होते हैं। अच्छा, कितनी एज है इनकी? अच्छा मेरी बहन आपकी उम्र पूछ सकते हैं? वो सब पूछ रहे हैं। 40 साल। अच्छा ठीक है, नमाज पढ़ती हैं ये? नमाज, हाँ। चले हमें भी दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी ताहिर बात कर रहा हूँ कराची से। तारिक भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर ताहिर नाम है मेरा। अच्छा ताहिर अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर मेरा ख्वाब मुख्तसर ये है कि मुझे तकरीबन 18-20 साल से ख्वाब आता है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। मकाम चेंज है, जैसे पहाड़ों में भी है, आबशार में भी है, मुख्तलिफ इलाकों में, यानी जगहें चेंज होती रहती हैं। अच्छा ठीक है। तो अब वो तालीम क्या है वो मुझे सामने समझ में नहीं आती कि मदरसे की है या दूसरी एजुकेशन है, लेकिन ये एक तालीम का ख्वाब आता है मुझे। अच्छा, आपकी फील्ड क्या है वैसे? सर मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? जी। अच्छा ये बताएं कि दिल में ये होता है कि यार मैं बस सीखूं, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहूं? जी 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 बिल्कुल। ठीक है। ठीक है ताहिर भाई, आप कराची के प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, ये बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। सियालकोट से? जी। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे पीर मुर्शिद से मुझे ख्वाब में नजर आती है, तो मेरे कहा जाती है तो एक मिनट, क्या नजर आती है ख्वाब में आपको? मुझे मेरे पीर मुर्शिद। अच्छा ठीक है, ज़ियारत हुई आपको किसी बुजुर्ग की। ठीक है मेरी बहन, इस हवाले से इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने मुफ्ती साहब से 2 ख्वाब पूछे हैं। मेरी बहन पहले ये बताइए आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने 2 ख्वाब पूछते हैं मुफ्ती साहब से। एक तो मेरी वालदा साहिबा ने देखा है कि कोई घर, जैसे हमारा तकरीबन उनको लगा कि घर का बाहर है, गेट के बाहर की जगह है, वहाँ बहुत सारी भैंसे, मुर्गियां और बकरियां और बकरियों के बच्चे होते हैं। तो वो ना क्या कहते हैं, गेट के मतलब बाहर होते हैं और वो आकर, जैसे वो कहती हैं, बच्चे को आवाज देती कि जल्दी से बेटा आकर गेट बंद कर लो, अंदर ना आ जाए। तो वो सामने से फिर उतनी देर में, अभी बेटा उनका आता नहीं है, जब उन्होंने आवाज दी है कि बेटा आ जाओ, तो वो बेटा आता नहीं है, कि सामने से देखती है कि हमारा जो माली होता है, काम करने वाला, वो एक जनाजा लेकर आ रहा होता है सामने गली से। तो उसने जनाजा पकड़ा हुआ होता है पीछे से, और एक और कोई अजनबी आदमी होता है, 2 बंदे होते हैं, एक हमारा माली होता है और एक और बंदा होता है, उसने जनाजा पकड़ा हुआ होता है। फिर मेरी वालदा बेटे को कहती है बेटे अब आराम से आओ, माली आ गया, अब कोई जल्दी नहीं है। तो फिर उसके बाद उनकी आंख खुल गई और वो जनाजा लेके आगे गली से सीधा। अच्छा ठीक है, ये मेरी बहन कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी अक्सर मैं ख्वाब में यही कितने दिनों से देख रही हूँ कि ये सब्जी है वो भी मैं 2 देख रही हूँ, और फल है तो वो भी मैं 2 ही देख रही हूँ, सब चीज 2 ही देख रही हूँ। अच्छा, सब्जी भी देख रही हैं, फल भी देख रही हैं? जी। और दूसरा ख्वाब भी मेरी बहन का है ना, वो कहती है कि मैं अक्सर अपना कभी अपना ऑपरेशन देख रही हूँ, कभी किसी का ऑपरेशन देखती हूँ। ऑपरेशन देखती हैं? अच्छा हाँ, अक्सर हम दोनों को यही बार बार यही ख्वाब आ रहे हैं। ठीक है मेरी बहन, अहमदाबाद से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका और आपकी बहन का ख्वाब नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, हुमा। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैं ख्वाब में कभी सेब को देखती हूँ कि मेज पे पड़ा हुआ है, मैं उठा के प्लेट में रख रही हूँ, या कभी मैं झील में देखती हूँ, पानी देखती हूँ, सफ़ेद पानी है, बिल्कुल साफ सुथरा पानी, नीचे पत्थर है, उसमें भीगते हुए देख रही होती हूँ। तो मुझे इसकी ताबीर पूछनी थी। सफ़ेद पानी देखती हैं? पानी इस तरह पत्थर तक नजर आता है इनको? जी पत्थर भी नजर आ रहे हैं, उस पर चल रही हूँ। मेरी बहन आप मैरिड है? जी जी। औलाद है? बच्चे हैं आपके? जी बच्चे भी हैं।
چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے، مجھ سے پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کراچی اس پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد حفیظ اللہ ہے. جی میں 2 خواب کے سلسلے میں معلوم کرنا تھا. جی بتائیے. میں کسی کمرے میں داخل ہوتا ہوں رات کو نیند میں آواز بھی آتی ہے. مجھے میری وائف ہو یا کوئی بھی ہو تو مجھے ایسے جھجوڑ کے اٹھا دیتے ہیں، آوازیں نکلتی ہیں. میں سوتا ہوں. مطلب آپ سوتے میں آوازیں نکالتے ہیں تب اور آپ کی وائف وہ حقیقت میں جھنجھوڑ کو اٹھا دیتی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے کسی چیز سے ڈر لگ رہی ہے، نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں سوتے میں. ٹھیک ہے میرے بھائی کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی گل بابر بول رہی ہوں بھائی، بھول گئے آپ؟ اوہ بڑے دنوں بعد آپ کی حاضری ہوئی ہے میری بہن. جی میرے بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی مفتی صاحب کو بھی بہت زیادہ سلام اور مبارک کہوں گی. جی اور اللہ پاک ہم سب کے کام میں خیر عافیتیں اور برکتیں ڈالے. آمین. جی بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں الحمدللہ انہی کے ساتھ میں نے انگیجمنٹ دیکھی اپنی نا. اچھا. کہ میری انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ مجھے رنگ اور مٹھائی انہوں نے بھیجی ہے. تو میں کہتی ہوں پہلے تو 5 کلو مٹھائی جو ہوتی تھی وہ ہم سب کو اتنی بانٹتے تھے، اور اب جو ہے وہ 5 کلو مٹھائی آئی ہے تو ہم فیملی میں ہی ہم دیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے. اور پھر جو ہے نا میری ایک آنٹی ہے ان کا فون آتا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں آ رہی ہوں سب دیکھنے کے لیے کیا کیا سامان تمہارے پاس آیا ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں ابھی تو انہوں نے مٹھائی اور یہ رنگ بھیجی ہے. اور یہ خواب میں نے فجر سے تھوڑا سا ہی پہلے دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان دنوں میں مطلب خدا نہ خاصا کوئی انبن تو نہیں ہوئی ہے نا؟ کیا چیز بھائی؟ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ انبن تو نہیں ہوئی کبھی کوئی؟ نہیں الحمدللہ نیور. چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، ہم سب دعا گو ہیں. اور ناظرین چلتے ہیں ایک کالر موجود ہیں انڈیا سے شامل ہونا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دانت ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پر وہ کس کا دانت ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ میں بہت زیادہ رو رہی تھی خواب میں. اور اس کے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ کسی نے 3 سانپ میرے آنکھ پہ پھینک دیے ہیں. تو وہ سانپ اچھا ٹھیک ہے سانپ جی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے پر وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن ہندوستان سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے انشاءاللہ خواب کیا کہتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین شامل کریں گے آپ ہی میں سے کالرز موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے شامل ہونا چاہ رہے ہیں پروگرام میں؟ کاشف علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب دیکھا تھا بھینسیں ہیں جی پتھر کی بنی ہوئی. پتھر کی بھینسیں ہیں اچھا جی. تو وہ رفع عائزے کے لیے واش روم جانا چاہتا ہوں لیکن وہ پیچھے نہیں ہو رہی. جب آیتل کرسی پڑھتا ہوں نا خواب میں تو وہ پیچھے ہونا شروع ہو جاتی. اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کا خواب ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین اب ہم آپ کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں ہیں اور اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کے. جی مفتی صاحب. اچھا بہن نے پوچھا کراچی سے کہ ان کے والد نے یہ خواب دیکھا کہ انہوں نے ایک بزرگ کا نام لیا جو وفات پا چکے ہیں اور بہت بڑے عالم دین اور شیخ طریقت بھی تھے اور بڑی محبت والے اور بڑا ان کا دینی کام ہے. قبلہ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور مجھے ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا بہت موقع ملا. تو ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کے بھائی آئے ہیں اور ان کی داڑھی سے کھیل رہے ہیں. یا تو یہ ایک مرید کی اپنے پیر سے ایک محبت ہے، عقیدت اور محبت ہے، اس طرف اشارہ ہے. یا پھر اس میں تھوڑا سا غور کریں اپنے اوپر. اگر یہ بات ہے تو دور کر لیں کہ پیر صاحب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا ہے نا. تو داڑھی سے کھیلنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ پیر سے محبت تو کرتے ہیں لیکن صرف محبت کافی نہیں ہوتی، نقش قدم پر بھی چلنا ہوتا ہے. تو اس پر ذرا غور فرما لیجئے. ایک خواب یہ ہے زوبیہ بہن کا کراچی سے کہ بلیاں انہوں نے دیکھی ہیں. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ سوجی کا حلوہ ہے. تیسرا خواب دیکھا کہ والد مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے کاندھے پر جو ہے وہ چوٹ کا نشان موجود ہے.
اچھا یہ خواب جو دیکھا انہوں نے، یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی ان کے بھائی کچھ بیمار ہوئے تھے اس کے درمیان یا اس سے پہلے دیکھا تھا. تو بلیاں خواب میں دیکھنا یہ بھی عام طور پر ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ پریشانی چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا کسی گھر میں، تو اس صورت میں بھی یہ اس خواب کی تعبیر یہ نکل سکتی ہے. دوسرا یہ کہ والد کے کاندھے پر چوٹ، جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میں نے پوچھا کہ گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں اشارہ تھا. کیونکہ دیکھیں جب بیٹا جوان ہوتا ہے نا تو باپ یہ کہتا ہے کہ میرا بازو بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو والد مرحوم کے کاندھے پر چوٹ اس بات کی طرف اشارہ تھا. تو بہرحال وہ بیمار ہوئے. سوجی کا حلوہ آپ نے دیکھا یہ خوشی کے موقع پر عام طور پر ہوتا ہے میٹھا، یعنی میٹھا، تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ بیماری دور ہو جائے گی، جو بھی پریشانی وہ دور ہو جائے گی. تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ اپنی امی کے گھر پر ہیں تو آسمان پر کالا دھواں ہے اور اس میں مگرمچھ بھی ہے، ہرن وغیرہ بھی ہیں. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا. دیکھیں آسمان پر کالا دھواں دیکھنا، پھر اس میں جانور وغیرہ دیکھنا، یا تو آپ ذہنی طور پر آپ کے تخیلات، آپ کے خیالات بہت زیادہ ہیں، سوچتی بہت زیادہ ہیں، یا پریشانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، کبھی یہ پریشانی کبھی یہ پریشانی، اس میں بھی اس طرح خواب نظر آتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اس طرح خواب دکھا کر، مناظر دکھا کر، یعنی دخل اندازی کر کے وہ ایک ایمان والے کو پریشان کرتا ہے. تو بہرحال اس پر غور کر لیجیے جو میں نے عرض کیا ہے. بہن نے ملتان سے پوچھا کہ ان کی خالہ عمرے پر گئی تھیں تو خواب میں دیکھا کہ واپس آ گئی ہیں. ان کی دعوت کی، بہت بڑا گھر ہے. ان کی والدہ نے دوپٹہ جو ہے سر پر لیا ہوا ہے، برتن لینے کے لیے جاتی تو کتا وہاں ہوتا ہے، اور کتا جو ہے وہ پہلے وہ بھگا دیتی ہے لیکن پھر آ کر وہ کاٹ لیتا ہے اور اوپر سوار بھی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا کتا، یعنی ایسا دشمن ہے، کیونکہ کتا مارنے والا دشمن نہیں ہے، کتا بھونکنے والا ہے. یعنی جو باتوں کے ذریعے آپ کی والدہ محترمہ کو یا گھر میں آپ کی فیملی میں سے کسی کو پریشان کر رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بات بندہ کوئی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بات ایسی سرکولیٹ کرتی ہے کہ جس کی متعلق بات ہے تو وہ خواہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہو، یا خدا نہ خاصہ اگر آپ لوگوں نے احتیاط نہ کی تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ رب العالمین دشمنوں سے محفوظ فرمائے. جو غیبتیں کرتے ہیں، جو چغلیاں ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اپنی والدہ سے کہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور کثرت سے یا حفیظ یا اللہ پڑھا کریں. اچھا ایک سونیا بہن نے پوچھا گھر میں درخت ہے، اس کے نیچے جاتی تو انہیں سایہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی وہاں جاتی ہیں تو وہ درخت پہ نیچے ہوتا ہے، جب یہ جاتی ہے تو اوپر کی طرف ہو جاتا ہے. دوسرا خواب ان کی بہن نے دیکھا کہ چوڑیاں ہیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک ہاتھ کی ایک چوڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تیسرا جو ہے ان کو خواب آتا ہے کہ ان کا رشتہ آسمان پر رشتہ ہوا ہے، آسمان پر نکاح ہوا ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ دونوں خواب جو ہیں یہ آپ کی پریشانیوں کی طرف، اس وقت پریشانی آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان فیل کر رہی ہیں کہ پریشانیاں گویا کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر دی ہیں، اور یہ اس طرح لگ رہا ہے. اور اگر ایسا ہے کہ نارملی ہے، رشتے نہیں آ رہے لیکن پریشانی نارملی ہے اور زیادہ اس پر غور نہیں کرتے، تو اس میں پھر یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کاموں میں رکاوٹیں ظاہر ہو رہی ہیں. تو دونوں طریقوں سے میں نے عرض کر دی ہے. اور تیسرا کہ ان کا رشتہ آسمان پر نکاح ہوا. تو ہماری جو بیٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، بہنوں کا، تو والدین فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے فوراً پریشان، اور پھر گھر میں بیٹھ کر ان کے سامنے ہی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جس سے بہت پریشانی ڈیولپ ہوتی ہے. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوشش کریں، یعنی آپ کے گھر کے بڑے کوشش کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ہو جائیں گی انشاءاللہ. میں ان سے کہوں گا کہ یا لطیف یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ صبح و شام 33 مرتبہ، اللہ الصمد کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ ثانیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ اکثر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر یہ صبح اٹھتی ہیں، ظہر میں کہیں اٹھتی ہے تو مسجد میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پر انہوں نے پوچھا، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ سوچتی بھی ہیں اور پھر وہی، تو ایک تو یہ کہ آپ سے عرض کروں گا کہ سوچیں ہمیشہ اچھا، اور ایسی کوئی سوچ اگر خیال میں آئے
تو فوراً جھٹک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ دوسری بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسا خواب دیکھیں تو اٹھ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور یہ دعا کریں کہ اے الہ العالمین اس خواب کا برا اثر جو ہے وہ نہ ہو، تو انشاءاللہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواب میں جو دیکھتے ہیں حقیقت میں وہی پھر اس طرح ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ اٹھ کر اس طرح کر لے تاکہ اس خواب کا برا اثر رونما نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقی آپ کے لیے گھبرانے کی بات اس طرح نہیں ہے۔ سبیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ ابو مرحوم آم کھا رہے ہیں، بہت خوش ہیں اور انہیں بھی کہتے ہیں کہ بھائی کھاؤ، پھر خرید کر دیتے ہیں آم اور ٹافیاں اور کہتے ہیں کہ خود بھی کھاؤ، بہنوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک تو یہ کہ آپ کے والد مرحوم ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو خرید کر دیے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی کچھ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پر کسی کا رشتے کا معاملہ ہے تو اس خوشی کی طرف اشارہ ہے۔ خانپور سے بہن نے پوچھا کہ مردے دیکھتی ہیں، جاننے والے بھی ہوتے ہیں اور نہیں جاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیمار بندہ ہوتا ہے تو اسے خواب دیکھتے ہیں، اور اگر بیمار نہیں ہے تو آپ ذرا سا اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی طرف اور زیادہ آئیں، اطاعت کی طرف آئیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ اس میں پھر یہ اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد طاہر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ تعلیم یعنی 18-20 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تعلیم حاصل کریں مختلف جگہوں پر۔ اصل میں آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سیکھنے کا عمل ان کے اندر ختم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس میں ہوں، میں پھلنے خواہ ہوں، کون ہو آپ، میں خواہ ہوں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں سب کچھ آتا ہے، آتا کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں آتا ہے لیکن پھر بھی سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں۔ یہ چیز آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سیکھنے کا عمل بہت اچھا ہوتا ہے، بندہ کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا، امنہ بہن نے، کہ خواب میں پیر و مرشد نظر آتے ہیں۔ دیکھیں خواب میں پیر و مرشد نظر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے پیر و مرشد کی اتباع کر رہی ہیں، دین مطہرہ پر چل رہی ہیں، شریعت مطہرہ پر آپ عمل پیرا ہیں تو بہت اچھا خواب ہے، اور اگر نہیں عمل پیرا تو خواب میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے اس کو پورا کیجئے، اطاعت الہی اور اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں۔ پھر بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے گھر کے باہر دیکھا کہ بھینسیں ہیں، مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں، مرغی کے بچے ہیں، یہ اپنے بیٹے کو آواز دے، بھائی دروازہ بند کر دو، یہ اندر نہ آ جائیں۔ پھر سامنے مالی ہے، گلی سے جنازہ وہ لا رہا ہے، پھر وہ بیٹے سے کہتی کہ ٹھیک ہے اب مالی آ گیا ہے۔ یہ منتشر خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر مجھے نہیں دکھ رہی، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ زینب نے ایبٹ آباد سے پوچھا کہ سبزی پھل انہوں نے خواب میں دیکھے، دوسری بہن نے اپنا آپریشن کبھی کسی اور کا۔ دیکھیں یہ بعض اوقات جو بندہ کسی معاملے میں پریشان ہو جائے اور پریشانی اپنے اوپر سوار کر لے تو پھر اس سے وہ کام ہوتے جو کرنے کے نہیں ہوتے، وہ سوچتا ہے جو سوچنے کا نہیں ہوتا۔ اس میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ سوچیں کم، ورنہ پھر آپ کے لیے معاملات اور زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے۔ سوچنا کم کریں، ایک حد تک سوچیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں یعنی عمل اختیار فرمائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس میں سبزی پھل دیکھنا یہ اچھا ہے، ماشاءاللہ سبزیاں ہیں، پھل ہے، تو یہ مستقبل میں خوشی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پھر کراچی سے ہما بہن نے پوچھا کہ سیب اٹھایا، انہوں نے سیب دیکھا، سیب اٹھایا بھی، سفید پانی۔ میری بہن یہ بہت اچھا خواب ہے، اگر یعنی یہ اولاد کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور اولاد کی خوشیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد پر اگر خصوصی توجہ دیں تربیت کی جانب تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا خواب ہے یہ آپ کے لیے۔ سفید پانی کا بھی دیکھنا بہت بہترین خواب ہے، یہ خوشیوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ابھی ہم نے کہا بھی تھا کہ صاف پانی، تو یہ جس فیلڈ میں آپ ہیں یا آپ کے بچے ہوں گے یا آپ کے ہسبینڈ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کراچی سے بھائی نے پوچھا کسی کمرے میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں یعنی خواب میں تو وہاں ڈر لگتا ہے ان کو، پھر ان کی وائف ان کو اٹھا دیتی ہے۔ میرے بھائی آپ باوضو ہو کر سوئیں، نمازوں کی پابندی کریں، باوضو ہو کر سوئیں، سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ اور گل بابر صاحبہ نے پوچھا کہ ان کی شوہر کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، مٹھائی وغیرہ آتی ہے، یہ پورا خواب۔ میری بہن ماشاءاللہ
آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے، تو انشاءاللہ مزید خوشیاں بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ انڈیا سے بہن نے پوچھا کہ دانت ٹوٹ کر ان کے ہاتھ میں ہے، اب یہ نہیں پتہ کہ کس کا ہے کیا ہے۔ دوسرا خواب جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے، بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ انشاءاللہ حقیقی زندگی میں اگر کوئی تکلیف ہے، پریشانی، تو وہ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ خوشیاں ملیں گی آپ کو، کیونکہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں اور ہوتے ہیں، یعنی برعکس ہوتے ہیں۔ خواب میں اگر رو رہے ہیں تو انشاءاللہ حقیقت میں خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ 3 سانپ ہیں، کسی نے پھینک دیے، نقصان کی کوشش کرتے ہیں ان کی والدہ کی طرف لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ دیکھیں کچھ پریشانیاں اگر تھی بھی تو وہ کامیاب نہیں، یعنی کسی دشمن نے کچھ کیا بھی تو کامیاب نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں۔ فیصل آباد سے بھائی نے پوچھا کہ بہن سے پتھر کی بنی ہوئی ہے اور یہ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو یہ چاہتے پیچھے ہو جاتے، وہ بالآخر پیچھے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو اب سمجھ مشکلات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نہیں ٹلیں گے، لیکن وہ ٹل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے وہ صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کا اہتمام کریں، پابندی کریں اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت رکھیں۔ ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔